بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کرنے سے بالوں کا گرنا کم ہو جاتا ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ رات کے وقت آنکھوں پر نیم گرم دودھ کا مساج کرنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ گرم پانی پیو، گھٹنوں کے درد میں آرام ملے گا۔ کان کے اندر بارش والے پانی کا قطرہ ڈالنے سے سننے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ گانے سننے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جامن استعمال کرنے سے نیند کم آتی ہے۔ چاول دوبارہ گرم کر کے مت کھائیں، اس سے جسمانی بیماریاں آتی ہیں۔ لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، خون کے اندر شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ خون عطیہ کرنے سے بدن میں خون کے نئے سرخ ذرات بنتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہو جائے تو ٹخنوں کے اوپر چٹکی کاٹنے سے درد غائب ہو جائے گا۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سبز مرچ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھانے سے بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ جو لوگ زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بغیر چھنے آٹے کے اندر میتھی اور کلونجی ملا کر روٹی پکائیں، 3 ہفتے روزانہ ناشتے میں کھائیں، آپ کی شوگر کنٹرول کرنے میں مدد کرے گی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جاتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے پٹھے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ پھول مکھانے کھاؤ، رنگ نکھر جاتا ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم پیدا کر دیتی ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی رہتی ہے وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پی جاؤ، آپ کو پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ سر میں ادرک کا رس ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کو دھوتے وقت واشنگ مشین میں لیموں کا رس ڈال دیں، کپڑے بد رنگ نہیں ہوں گے اور نرم و ملائم رہیں گے۔ جو روزانہ کھیرا استعمال کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری کبھی نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی یا موبائل دیکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹائٹ کپڑے پہن کر چہل قدمی کرنے سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا۔ آلو بخارا کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ آپ کا معدہ تب کمزور ہوگا جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کریں گے۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ملا دیا جائے تو بغلوں سے بدبو نہیں آئے گی۔ ناریل کا پانی پیا کرو، پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوگی۔ چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور موٹاپا بھی نہ آئے، بدن پر زیادہ گوشت نہ بڑھے، اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود پر کام کا بوجھ ڈالنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خوبصورتی اور صحت و تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر کا درد
اور گردن وغیرہ کے درد سے بچ سکیں گے۔ جن کو زیادہ غصہ آئے وہ کشمش کھایا کریں۔ زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جو رات کو الائچی والا دودھ پی لیا کرے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ رنگ گورا کرنے کے لیے رات کو دہی لگا لیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ شام کو کم کھاؤ، زندگی بھر موٹاپا نہیں ہوگا۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال ضرور کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن میں رکھتا ہے۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں ان کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس گھر میں بکری جڑواں بچے پیدا کر دے وہاں زندگی بھر رزق تنگ نہیں ہوتا۔ دنیا کے آدھے لوگوں نے زندگی جینے کی آس اور اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب صرف اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سانولی عورت روزانہ انار کھا لے، چند دن میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ شہتوت دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ تخم ملنگا خواتین کے نسوانی حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کے نشان نمایاں نہیں ہوں گی۔ ایک انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ کھانے کے فوراً بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ استعمال کرو۔ کچی روٹی کھانے سے جلد کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں پیٹ بڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہونے لگتا ہے۔ شوگر چند دنوں میں کم ہوتی چلی جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ جو رات کے وقت دودھ میں الائچی ڈال کر پی جاتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ لہسن کی پھلی پر شہد لگا کر کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پانی میں کلونجی ابال کر اس کو پینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ چنے کی دال پکاتے وقت اگر چنے کی دال میں تھوڑا سا دودھ شامل کر دیں تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی دھل جاتی ہیں۔ جو لوگ جلدی کھانا کھاتی ہیں ان میں زیادہ تر لوگوں کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ جو لوگ نہانے سے قبل پیشاب کر لیتے ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے۔ پیشاب روکنے سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگانے والا کم بیمار ہوتا ہے۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوگی۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جب بھی منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جن افراد کو قبض کی پرابلم رہتی ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری قبض دور ہو جاتی ہے۔
بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پئیں اور چند قطرے بادام روغن ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی مائل کر لیں گے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں، شفا ملے گی۔ اجوائن کا زیادہ استعمال جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا۔ اگر وزن بڑھ رہا ہے یا موٹاپا آ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی جایا کریں۔ پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور جسم لوہے جیسا مضبوط ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت چاولوں کا استعمال زیادہ کرنے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ ماہواری کے دوران رات کو تنگ کپڑے پہن کر نہیں سونا چاہیے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ نمک کا مساج کرنے سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ چائے، کافی یا چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھاتا ہے۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی ہو یا مثانہ کمزور ہو، بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کریں۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لیا کریں۔ تازہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی کو ملا کر کھا لو۔ شوگر سے بچنا ہے تو کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، یہ بدہضمی کے لیے نہایت مفید ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ نمک سے بھرپور غذا نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہے بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ پیاز کو جلا کر سونگھنے سے زکام رک جاتا ہے۔ کمزور اور بوڑھے لوگ سونے سے قبل کچھ ضرور کھا لیا کریں، اس سے نیند اور تنفس خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ادرک شوگر کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر جسم میں خارش ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نیم کے پتے ابال کر اس پانی سے نہائیں۔ اس کے بعد جہاں خارش ہو وہاں کارن فلور پاؤڈر لگائیں۔ اجوائن کھانے سے گیس اور بدہضمی ختم ہوگی۔ اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لیں وہ نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ ٹخنوں میں درد ہو یا پاؤں کی سوجن، انجیر کے 3 دانے نہار منہ کھایا کرو۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے، سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ جائے نمک کا استعمال کم کر دیں۔ کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کرنے سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ تندرست رہنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ ضرور کھایا کرو۔ پیاز کا عرق کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔
اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ عورت نہانے سے قبل سر پر آملہ اور ریٹھا پیس کر لگا لے، 1 ہفتے میں بال گھٹنوں تک آ جائیں گے اور اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے، چنے کی دال کا بخار قریب نہیں آئے گا۔ آلو شام کو مت کھاؤ، بواسیر ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لو۔ دھندلا پر نظر آنے لگا ہو یا سنائی کم دینے لگا ہو، آنکھوں میں زیتون کے تیل سے مساج کریں، دھندلی نظر بجلی سے بھی تیز ہو جائے گی۔ کانوں کا بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھاؤ، موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں سانپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہوں تو اس جگہ پر پیاز رکھ دیں، چھپکلیاں وغیرہ آنا ختم ہو جائیں گی۔ کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں شامل کر کے پی لو، طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور بدن کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ عورتیں ڈیلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں، یہ خون کی کمی، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی بڑھ جائے گی۔ بھنڈی کھانے کے فوائد: پیشاب کھل کر آتا ہو یا بار بار آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ انجیر کا استعمال کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے بچاتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے معدے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، اس سے معدے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے آپ انار دانے کی چٹنی کا استعمال کریں۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا گڑ چکھ لیا کرو۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ رات کو سوتے وقت ہاتھوں اور پاؤں پر تیل لگا کر سویا کریں۔ سرسوں کا تیل لگانے سے ساری رات مچھر نہیں کاٹیں گے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا کرنے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ ناف کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ جو ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔